فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر محمد یوسف لاہوری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ محترم حضرات، جس طرح اشتہارات کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع مصائب و مشکلات میں مومن کا کردار، تکالیف، مصائب، مشکلات، غم، دکھ، یہ انسان کے ہر ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان غموں میں، مشکلات میں، مصائب میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان محترم المقام جناب پروفیسر محمد یوسف لاہوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ان کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا بھی آنا اور ان بھائیوں کا جنہوں نے آپ کو جمع کیا ہے، مرکز الایمان مصطفیٰ آباد کے نوجوان بھائی، بزرگ، ہمارے دوست، کسی بھی اعتبار سے جو تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا اپنی بارگاہ میں یہ عمل قبول فرمائے، ہمارے ساروں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر محمد یوسف لاہوری صاحب، جن کا موضوع ہے مصائب و مشکلات میں مومن کا کردار۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی اوصاف، اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام اور تعریفات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص، کوئی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے
اور مالک کائنات کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان اور آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ با ادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے۔ ان کو زندگی دینا، پھر اس زندگی کو واپس لے لینا، رزق عطا کرنا اور پھر اس رزق کے اندر وسعت عطانا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا، بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنا، بیٹیوں کے آرزو مندوں کی آرزو پوری کرنا، بیماروں کو شفا دینا، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات دلانا، مشکلات میں گھرے انسانوں کی مشکل کشائی کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بے بسوں اور بے کسوں کو بے بسی اور بے کسی سے نجات دلانا، یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف ایک عرش والے رب کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے نہیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے میਂہ اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا، وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 20 50 100 نہیں، بے شمار لاتعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں اپنے خالق سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجگی ختم ہو سکتی ہے، نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اور ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے، ہمارا معبود تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ارب ارب بے شمار اور لاتعداد درود و سلام ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات، میں نے اپنی گفتگو کو
3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ گفتگو کا عنوان مصائب و مشکلات کے اندر مومن کا کردار، 3 حصوں کے اندر گفتگو کو تقسیم کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کر جاؤں گا۔ پہلا حصہ یہ کہ مشکلات اور پریشانیاں یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے مجھے کوئی مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں۔ کوئی خاندانی نا اتفاقیوں کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار کے اندر بے برکتی کی وجہ سے پریشان، کوئی مقدمات کے اندر پھنسا ہوا، ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری میں حدیث اور روایت موجود ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک ٹہنی ہے، ٹہنی، اور آپ اس ٹہنی کے ساتھ زمین کے اوپر ایک نقشہ تیار کرتے ہیں۔ نقشہ آپ نے کیا تیار کیا؟ خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط مربع، مربع شکل کا خط کھینچا، وہ جس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں۔ مربع شکل کا خط کھینچنے کے بعد ایک چھوٹا سا خط اس کے درمیان کے اندر کھینچا، وہ کھینچنے کے بعد اس کے چاروں اطراف چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لکیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی۔ یہ نقشہ تیار ہے، یہ مربع شکل ہے، بیچ میں چھوٹی سی خط لکیر ہے، اس کے چاروں اطراف چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں۔ یہ نقشہ تیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بیچ میں لائن ہے یہ انسان ہے، یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لکیریں جو اس کی جانب ہے یہ مشکلات، پریشانیاں، غم، آلام ہیں جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جو انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ مربع شکل جو میں نے خط کا بنایا یہ موت ہے جو انسان کو چاروں اطراف سے اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، محیط ہے۔ کہ یہ مشکلات انسان کے اوپر ایک آتی ہے، اس کو حل کر کے فارغ نہیں ہوتا، دوسری آ جاتی ہے، ابھی اسے حل کر کے فارغ نہیں ہوتا، تیسری آ جاتی ہے، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ملتا کہ چوتھی آ جاتی ہے۔ اور مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے، انسان خود بیمار، ابھی صحت یاب نہیں ہوا کہ بیٹا بیمار، اسے شفا نہیں ملتی، کاروبار کے اندر بے برکتی، کاروبار سنبھلتا ہے، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، ابھی اس کی جدائی کا دکھ اور غم دل کے اندر ہے، تو کوئی دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کہا جب ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ جو مربع شکل میں نے بنائی ہے موت، یہ انسان کو گھیرے ہوئے ہے، موت انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو ہم نے یہ سمجھا کہ مشکلات اور پریشانیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ کہ غم، دکھ، مسائب، مشکلات انسان پہ کیوں آتی ہیں؟ کیوں آتی؟ میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق انسان کے اوپر مشکلات، غم اور پریشانیوں کے آنے کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ انبیاء کو آزمایا گیا، انبیاء کے بعد اصحاب کو آزمایا گیا، تابعین کو آزمایا گیا، اولیاء اللہ کو آزمایا گیا۔ جو انسان بھی تقوی کے اندر، عمل صالح کے اندر، نیکی کے میدان کے اندر، تعلق باللہ کے اندر، توحید کے ساتھ تمسک کے حوالے سے جتنا آگے 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 بڑھتا جائے گا اس کا امتحان بھی اللہ اتنا ہی کڑا اور سخت لیتے ہیں، اتنا ہی کڑا لیتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا علیہ الصلوۃ والسلام ای الناس اشد بلاء، اللہ رب العزت سب سے کڑا امتحان کن کا لیتے ہیں؟ کہا الانبیاء، سب سے کڑا امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، رسول اللہ کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے، ثم امثل فامثل، پھر اس کے بعد تقوی کے میدان میں، عمل کے میدان میں انبیاء کے منہج کو اختیار کرنے کے اعتبار سے جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا ہوگا۔ ہم کو بھائی یہ نہ کہ امتحان عمل صالح کی وجہ سے امتحان آزمائشیں آنی ہے تو نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟
حضرات یہ بھی دنیا کا قانون ہے، جنہوں نے اونچے مقام حاصل کرنے ہیں انہیں امتحان کڑے دینا ہوتے ہیں۔ جو نالائق ہوتے ہیں میٹرک سے پہلے ڈوب جاتے ہیں، آگے وہی نکلتا ہے کہ جو کڑے امتحان دیتا ہے۔ یہاں تو جنتوں کے سودے ہیں، جنتوں کے حصول کی باتیں ہیں، جنت الفردوس کی باتیں ہیں، انبیاء کی صحبت کی باتیں ہیں، شہداء کی رفاقت کی باتیں ہیں، صلحاء کی معیت کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کا جنت میں دیدار کرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو جنت کا لباس پہنانا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جنت کا وارث اور مالک بنانا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کا امتحان بھی کڑا لیں گے۔ انبیاء کی سیرت پڑھ لیں، نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتے ہیں سب سے پیارا قصہ یوسف کا ہے۔ کتنی آزمائشیں آئیں، بچپنے کے اندر خواب دیکھا، بابا یعقوب نے کہا بیان نہ کرنا، بھائی جان کے دشمن بنے، لے کے جا کے کنویں میں پھینک ڈالا، یہ بھی آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد مصر جا رہا تھا وہ قافلہ، فروخت کر دیے گئے، پھر مصر پہنچے، غلامی کی زندگی، پھر عزیز مصر کی دعوت گناہ دی۔ کتنا کڑا امتحان ہے کہ تنہائی کے اندر ہے، عورت ہے جس کے پاس حسن بھی ہے، جس کے پاس جمال بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، اور جو عزیز مصر کی بیوی ہے دعوت گناہ دے رہی ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے، لیکن اللہ کی پناہ مانگی، یہ بھی امتحان ہے۔ پھر جیل خانے قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں جناب یوسف پہ آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، اور وہ یہ کہ جو مشکلات ہوتی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتا ہے، اچھا اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جناب یوسف کو دیکھ لیجیے علیہ السلام، بچپنے کے اندر آزمائشیں شروع ہوئی ہیں، ہاں قید خانے کے اندر پہنچے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ان بھائیوں کے حسد کے پیچھے، کنویں کے اندر پھینکے جانے کے پیچھے، غلامی کے پیچھے، اور دعوت گناہ اور دعوت زنا کے پیچھے، پابند سلاسل ہونے کے پیچھے اللہ نے مصر کی بادشاہت کو چھپا رکھا تھا۔ یہ اس کا رزلٹ ہے۔ یہاں دیکھیے بابا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد سے 70,000 سے زیادہ نبی بھیجے ہیں، نبی اور رسول بھیجے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بڑا اللہ نے ان کو بھی آزمایا، آپ جانتے ہیں۔ ایک امتحان ان کی زندگی کا ایسا ہے جو سب سے کڑا ہے، جو سب سے سخت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بیوی ساتھ ہے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایک ایسے ملک سے گزر رہے ہیں جہاں کا بادشاہ زنا کا رسیا ہے، بدکار ہے، اس کے ہلکارے اس کو بتاتے ہیں ایک اجنبی ہے، اس کے ساتھ ایک دوشیزہ عورت ہے، تیرے ملک سے گزر رہے ہیں۔ اس کے ارادے کے اندر فتور پیدا ہوتا ہے، تنہائی کے اندر بلاتا ہے، ابراہیم کو الگ کر دیا گیا علیہ السلام۔ حضرات ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھیے، ابراہیم کی آزمائش کے اوپر غور تو کیجئے۔ وقت کا نبی ابراہیم علیہ السلام اور اس کی عزت ایک ایسے شخص کے سامنے جو شہزور ہے، جو طاقتور ہے، جو صاحب قوت، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، جو زانی ہے، بدکاری ہے، بدکاری کا عادی ہے، زنا کا رسیا ہے، نبی کی بیوی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کیسا کڑا امتحان ہے، اس کی نیت میں فتور ہے، اس کے ارادے میں بگاڑ ہے، وہ شہزور اور طاقتور ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر اس سے قبل جتنی آزمائشیں آئی ہیں ان کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ تھا کہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اس آزمائش کا تعلق تو ان کی روح کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے گندے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، اس کی قوتیں چھن جاتی ہیں، اس کے جسم کے اوپر زوال آتا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں آج سے قبل بھی زنا کیا کرتا تھا، میں آج سے قبل بھی عزتوں کو تار تار کیا کرتا تھا، میں آج سے قبل بھی اپنی ہوس کو پورا کیا کرتا تھا، کبھی میرے وجود کے اوپر لرزہ طاری نہ ہوا، کبھی میرے جسم کے اوپر یہ ناتوانی نہ آئی ہے۔ لگتا ہے یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔
اب اس آزمائش کے رزلٹ پہ غور کریں کہ اس آزمائش کی وجہ سے امی سارہ کو امی ہاجرہ مل جاتی ہے، امی ہاجرہ کے بطن سے نبی اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اس آزمائش کا رزلٹ ہے۔ اور یہ کر رہا ہوں کہ مشکلات اور پریشانیوں کے آنے کا پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اللہ چیک کرتے ہیں انسان کے ایمان کو، اس کی توحید کو، اور میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، اللہ اس کا امتحان لیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، دوسرا سبب انسان کے اوپر مشکلات اور پریشانیوں کے آنے کا وہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسان کے اپنے اعمال کی سیاہکاریاں، جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، مجھے بتائیے جس معاشرے کے اندر جوانی ہو، پاک دامنی نہ ہو، جس معاشرے کے اندر عدالتیں ہوں، انصاف نہ ہو، جس معاشرے کے اندر عورتیں ہوں، حیا اور پردہ نہ ہو، جس معاشرے کے اندر تجارت ہو، رزق حلال نہ ہو، جس معاشرے کے اندر گناہ اور گندگیاں عام ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا سبب مشکلات اور مصائب کے آنے کا کیا ہے؟ نافرمانی، بغاوت۔ جب کوئی قوم اجتماعی حیثیت سے یا کوئی شخص انفرادی حیثیت سے اللہ کی بغاوت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے اور فرد سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، مشکلات ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ آ جائیے سیرت رسول کی طرف علیہ السلام۔ احد کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا۔ میرے ساتھیوں وہ سامنے کون ہے؟ لشکر کفار۔ یہ کیا ہے؟ احد پہاڑ۔ 50 تیر اندازوں کو الگ کر دیا، کہا یہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جبل الرومات، اب اس کا نام ہے۔ کہا چھوٹا سا ٹیلا ہے۔ کہا 50 تیر اندازوں سے جاؤ، اس ٹیلے کے اوپر چڑھ جاؤ، مجھے ڈر اور اندیشہ ہے دشمن چکما دے کے ہماری پیٹھ پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور سنو، اگر تم میدان کا منظر دیکھو کہ اللہ نے ہم کو فتح دے دی ہے، دشمن دم دکھا کے بھاگ رہا ہے، تو پھر بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے اور آسمان کے پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ حکم رسول علیہ السلام۔ تیر انداز پہنچ گئے، جنگ ہوئی، جہاد و قتال سجا۔ احد کے میدان کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح جیسی نعمت عطا کر دی۔ دشمن دم دکھا کے بھاگ رہا ہے، مسلمان ان کے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جا رہا ہے، ان کے قیدیوں کو بنا کے غلام بنا کے لایا جا رہا ہے، اور تیر انداز درے کے اوپر کھڑے ہیں، باہمی آرا ٹکراتی ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تنازع پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہم بھی نیچے اترے، مال غنیمت کو سمیٹے اکٹھا کریں، کچھ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کو حکم ہے یہاں سے علیہ السلام سے۔ تیر انداز ٹیلے سے نیچے آئے۔ یہ ٹیلے سے نیچے آنا کیا ہے؟ یہ عمل ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ایک فعل ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی کا عنصر موجود ہے۔ جو ہی ٹیلے سے نیچے آئے، حکم رسول کی نافرمانی ہوئی، فوراً سے پہلے رزلٹ سامنے آ گیا۔ اللہ نے وہ نعمت جو فتح کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی تھی وہیں پہ چھین لی۔ دشمن پیٹ پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ 70 صحابہ احد کے میدان کے اندر شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک گر چکے ہیں، چہرہ زخمی ہے، سر زخمی ہے، کھائی پہ گرے ہوئے ہیں۔ یہ مشکل آئی، یہ غم آیا، یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، فتح جیسی نعمت اللہ نے چھین لی، تو کس وجہ سے؟ تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے۔ تو کیا پتا چلا کہ مشکلات اور غم کے آنے کا دوسرا سبب انسان کے اپنے اعمال کی سیاہکاریاں ہوتی ہیں۔ مجھ جیسا کم علم اور مجھ جیسا طالب علم اس موضوع پہ لمبی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی۔ مشکلات، غم، پریشانیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ مشکلات اور غم انسان پہ کیوں آتے ہیں؟ پہلا سبب انسان کی آزمائش اللہ کرتے ہیں، اس کے ایمان کو چیک کرتے ہیں۔ دوسرا سبب انسان کے اپنے اعمال کی سیاہکاریاں، گناہ، نافرمان۔ اب مشکلات اور پریشانیوں میں، مصائب کے اندر انسان اور مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف آ جائیے۔ مصائب و مشکلات کا تعلق اگر انسان کے اپنے اعمال کی سیاہکاریوں کے ساتھ ہے
گناہ کے ساتھ ہے، نافرمانی کے ساتھ ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، بارگاہ الہی میں آیا جائے، اپنے سروں کو جھکا دیا جائے، اپنے گناہوں پر اقبال کیا جائے، اعتراف جرم کیا جائے، اقبال گناہ کیا جائے، اللہ کے سامنے گر گرایا جائے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی جائیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا قانون ہے، جب دنیا کے اندر کوئی بندہ جرم کرتا ہے قانون اس کو سزا دیتا ہے۔ ہاں، پاکستان کا قانون ہے، جو چوری کرے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، کوئی قتل کرے اس کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، یہ تختہ زار پہ چڑھا دیا جائے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، قانون ان کے مقابلے میں بے بس ہوتا ہے۔ پہلی قسم جن کے پاس مال ہے، قانون انہیں سزا نہیں دے سکتا۔ دوسری قسم جن کے پاس سفارش ہے، قانون ان کی گرفت نہیں کر سکتا۔ تیسری قسم جو صاحب قوت اور طاقت ہیں، قانون ان کو بھی سزا نہیں دے سکتا۔ مالک کائنات کا معاملہ یکسر جدا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مال کا، اللہ فرماتے ہیں بندے جب تم میری نافرمانی کرتا ہے، میری بغاوت کرتا ہے، میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں۔ میں مال کو نہیں مانتا، میں سرمایہ کو نہیں مانتا، میں دولت کو نہیں مانتا، میں سفارشوں کو نہیں مانتا۔ ہاں، قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، صلحاء بھی سفارش کریں گے، اور قرآن کے قاری بھی سفارش کریں گے۔ اتنی کریں گے جتنی اللہ اجازت دیں گے، اسی کی کریں گے جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں سفارش کو بھی نہیں مانتا۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے طاقت اور قوت کا، الا ان القوت للہ، اللہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، کوئی اللہ کو بے اختیار نہیں کر سکتا، اللہ کسی کی ہیبت سے خوف نہیں کھاتے، اللہ طاقت کو نہیں مانتے، جب مال کو نہیں مانتے، عہدے کو نہیں مانتے، اقتدار کو نہیں مانتے، قوت طاقت کو نہیں مانتے، تو مالک کائنات ہم آپ کو کیسے راضی کریں؟ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مجھے راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا جھکا ہوا سر لے کے آ، آنسو بہانے والی نگاہیں لے کے آ، میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل لے کے آ، گناہوں پر شرمندگی لے کے آ، پاپوں پر ندامت لے کے آ، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم لے کے آ، ایک بار آ کے اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، میں تیرے سارے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ نہیں، معاف نہیں کروں گا۔ معاف تو میں کروں اور آپ کریں؟ معافی تو ہم دیتے، معاف تو میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں۔ کس کے سامنے جھکے ہیں؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے، حاکموں کے حاکم کے سامنے، اور اس کے سامنے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے نہیں تو آ، کتنے تیرے گناہ ہے، زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے تیرے گناہوں سے بڑا ہے، اور سمندروں پہ جتنی جاگ ہے جاگ کے برابر تیرے گناہ ہے، صحرا میں جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے۔ تو میری بارگاہ میں آیا، تو میرے سامنے جھکا ہے، میں معاف نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں جاؤ اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہر کوئی اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، ہر کوئی اپنے مقام اور مرتبے کے حساب سے دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے دینے کا انداز ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ تو یہ حل ہے، جب مشکلات کا تعلق گناہ سے ہو، نافرمانی سے ہو، بارگاہ رب العالمین میں آیا جائے۔ یاد کیجئے بابا آدم کو علیہ السلام، ابو البشر، اس کائنات کے اندر بسنے والے سارے انسانوں کے بابا جناب آدم علیہ السلام، شیطان کو کہا سجدہ کر، اس نے انکار کیا۔ اللہ نے راندہ درگاہ قرار دے کے، رجیم مردود ملعون قرار دے کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس نے قسمیں اٹھائیں کہ اللہ میں اس انسان کو بھی گمراہ کروں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ بابا آدم جنت میں ہے، پہننے کے لیے حریر و ریشم کی پوشاکیں اللہ نے دے دی، کھانے کے لیے ہر قسم کا میوہ اللہ نے دے دیا، رفاقت کے لیے امی حوا مل گئی، خدمت کے لیے غلمان مل گئے، اور پینے کے لیے دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا گیا، شراب طہورہ کی نہروں کو جاری کر دیا گیا، اور ساتھ ہی اللہ نے شہد کی نہروں کو جاری کر دیا، ساتھ ہی حکم جاری کر دیا وَلَا تَقْرَبَا
हादिही शजरा था, आदम सारी नेमतें तेरे लिए, हव्वा सारी नेमतें तुम्हारे लिए, ये शजरे ममनुआ है, इसके दाने को नहीं खाना। शैतान आया, वक़ासम लहुमा इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, कसमें उठाता है, क्या कहता है? 8वां पारा अल आराफ सूरत है, आके कहता है आदम ये शजरे ममनुआ नहीं है, बल्कि ये तो आबे हयात है, जो इसको खाता है वो फरिश्ता बन जाता है, जो इसको खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का मकी बन जाता है, और जो इसको खाता है उसको मौत नहीं आती। तो मैं इसलिए रोका गया, कहीं तो इसको खा के फरिश्ता न बन जाए, कहीं तो इसको खा के जन्नत का मकी न बन जाए, कहीं तो इसको खा के खुलूद की हिल्लत को न पहन ले। आदम इसको खा ले, आदम उसके बहकावे में आते हैं, शजरे ममनुआ के दाने को खा लेते हैं। फौरन से पहले रिजल्ट सामने आया, इधर दाने को खाया, उधर मालिक के कायनात नाराज हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को जन्नत से निकाल दिया। अब गौर कीजिए, वही आदम चंद लम्हे पहले जिनके वजूद के ऊपर लिबास जन्नत मौजूद था, अब वही आदम बरहना है, वही आदम चंद घड़ियां पहले जो हालत ऐश में थे, अब वही आदम हालत तंगी में है, वही आदम चंद घड़ियां पहले जारे फरिश्ते जिनके सामने सजदा किए हुए थे, अब वही आदम है कि उनका पुरसाने हाल को नजर नहीं आ रहा। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हकीकत पे गौर करते हैं, अल्लाह नाराज हो गए हैं, अल्लाह खफा हो गए हैं। शजरे ममनुआ के दाने को खाया, अल्लाह खफा हो गए हैं। मोमिनीन का किरदार मसाइब मुश्किलात के अंदर अपने दुख देखे, अपने बरहना वजूद को देखा, रूठे हुए रब को देखा, तो आदम ने क्या किया? बाबा आदम फौरन पहले बारगाहे इलाही में आए और आकर क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये किरदार है मोमिन का। कुरान की रोशनी के अंदर अपने सर को झुकाया, इकबाले जुर्म कर लिया, इतराफे गुनाह कर लिया। अल्लाह हमने अपनी चालों पे जुल्म कर लिया। आदम इस हकीकत को पा लिया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शजरे ममनुआ के दाने को खाने की वजह से हुआ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे अपने अमल की वजह से हुआ। अल्लाह मैंने जुल्म कर लिया। ऐसे आलम के अंदर अगर आपने गुनाहों को माफ ना किया, रहमत के दरवाजे ना खोले, हम तो घाटा खाने वालों में से हो जाएंगे। ये मोमिन का किरदार मसाइब व मुश्किलात के अंदर जब इनका ताल्लुक इंसान के आमाल के साथ हो, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, आदम तुझे इस बात का एहसास हो गया है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम्हारे अमल की वजह से हुआ, अब तो मेरी बारगाह में आ गया, तूने अपने सर को झुका दिया, तूने इकबाले जुर्म कर लिया, तूने इतराफे गुनाह कर लिया, तूने तौबा कर ली, तूने इस्तिग़फ़ार कर लिया, मैं रब राजी हो गया हूं। मैं ऐलान करता हूं ये दुनिया की जिंदगी आरज़ी जिंदगी है, इसे गुजार के वापस पलटो के दोबारा उसी जन्नत का मालिक बना दूंगा। मसाइब मुश्किलात के अंदर मोमिन का किरदार, तौबा की जाए, इकबाल जुर्म किया जाए, इतराफे गुनाह किया जाए, गुनाह ना दोबारा न करने का इरादा और अज़्म किया जाए, अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं, मुश्किलें टलती हैं। ये देखिए ये कौन है? ये 1 लाख इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए भेजा गया, 1 लाख इंसानों की तरफ रसूल और नबी बनाकर भेजा गया। लोगों को तौहीद की दावत देता है, लोग बात ही नहीं मानते। लोगों को अकीदे की तरफ बुलाता है, लोग नहीं करते, दिल जख्मी है। सामान को बांधा, कहा मैं इस बस्ती को ही छोड़ दूंगा। जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती को छोड़ा, अल्लाह की वही का इंतजार न किया, बस्ती को छोड़ा, अल्लाह के हुक्म का इंतजार ना किया, बस्ती को छोड़ा, अल्लाह की इजाजत का इंतजार ना किया, बस्ती को छोड़ा, अल्लाह की रजा का इंतजार ना किया, बस्ती को छोड़ा, अल्लाह की मंशा का इंतजार ना किया। अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह खफा हो गए, कश्ती में सवार हुए, हचकोले पैदा हुए, अपने वजूद को समंदर की लहरों की नजर कर देते हैं। अल्लाह का अमर आता है, मछली आती है, जनाब यूनुस को अपने पेट का नवाला बना लेते। कैद है, मुश्किल आई, मुसीबत आई, गम पहुंचा, अंधेरे धर अंधेरे के अंदर यूनुस कैद है। मुश्किलात और मसाइब के अंदर मोमिन का किरदार, जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हालत पे गौर करते हैं और बतने मछली के अंदर समझ जाते हैं कि यूनुस
تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا. تو نے بستی کو چھوڑا, اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا. تو نے بستی کو چھوڑا, اللہ کی وحی کا انتظار نہ کیا. تو نے بستی کو چھوڑا, اللہ کی رضا کا انتظار نہ کیا. تو نے بستی کو چھوڑا, اللہ کے امر کا انتظار نہ کیا. اللہ ناراض ہوتے ہیں, مچھلی کے پیٹ کے اندر صدا دیتے ہیں, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے اللہ, یونس سمجھ گیا یونس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بستی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا. اے اللہ, میں اقبال جرم کرتا ہوں, میں اعتراف گناہ کرتا ہوں, میں گریہ زاری کرتا ہوں. اللہ کے سامنے روئے, توبہ کی, استغفار کیا. اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ یونس, جب تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے, تو نے اقبال جرم کر لیا ہے, اعتراف گناہ کر لیا ہے, تو میری بارگاہ میں آ کے جھک گیا ہے. اللہ نے حکم دیا, مچھلی نے جناب یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. بات آگے سنیے ذرا توجہ سے. لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرماتے ہیں, لوگوں اگر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر اقبال جرم نہ کرتا, اعتراف گناہ نہ کرتا, میری بارگاہ میں نہ آتا, مجھے صدا و ندا نہ دیتا, تو قیامت کی دیواروں تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتا, کوئی اس کو باہر نہ نکال سکتا. لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. الصَّافَّاتِ. مومن کا کردار توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے. ذرا یاد کیجئے, میں بھی اور آپ بھی اپنے ماضی کو اپنے گریبان میں منہ ڈالے. جتنے گناہ ہیں سمجھ لیجئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے مشکلات, غم ہیں. یقیناً مجھے آپ کا پتہ نہیں, میرے اوپر جو غم مصیبت آتی ہے وہ آزمائش کہاں ہوتی ہے, میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. یقیناً آپ کا بھی حال یہ ایسا ہی ہوگا. یاد کیجئے, آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, تنہائی کی غلطیاں, مجلس محفل کے گناہ, راتوں کے گناہ, دن کے اجالے کے گناہ, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. غم کم ہوتے جائیں گے, مشکلیں حل ہوتی جائیں گی, مصائب حل ہوتے جائیں گے. ساتھ ایک انعام کیا ملے گا, آپ اعلان کریں, اللہ میری زبان میں یہ گناہ ہے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اعلان کریں گے, اس گناہ کو نیکی بنا دو. اللہ کان یہ غلطیاں کرتے ہیں, آئندہ نہیں کروں گا, اس کو بھی نیکی بنا دو. اللہ یہ بھی گناہ ہے, اس کی بھی توبہ. اللہ کہے گی نیکی بنا دو. ہم توبہ کرتے جائیں گے, ادھر غم حل ہوتے جائیں گے, مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی, مصیبتیں ٹلتی جائیں گی, ادھر اعمال نامہ سفید ہوتا جائے گا. توبہ کر لیں. پہلا حل تو یہ توبہ کی جائے, استغفار کیا جائے, گریہ زاری کی جائے, گناہوں کو چھوڑا جائے. لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. اللہ فرماتے ہیں ہم یہ دکھ اور غم مومن کو اس لیے بھی دیتے ہیں لعلهم يرجعون, یہ بھٹک گیا ہے, اسلام کی طرف آ جائے, اللہ کی طرف سے آ جائے. بڑی دیر سے امت مار کھا رہی ہے, سال ہا سال ہو گئے, برس ہا برس ہو گئے, اور صدیاں گزر گئیں, امت کو مارا جائے. خون بہتا ہے تو مسلمانوں کا, گھر لٹتے ہیں تو مسلمانوں کے, عزتیں لٹتی ہیں تو مسلمانوں کی, ملک تباہ ہے تو مسلمانوں کے. مار پڑ رہی ہے بڑی برسوں سے, لعلہم یرجعون. یہ مار کیوں پڑ رہی ہے, آ جائیں. بھٹک چکے ہیں سیرت سے, دور ہو چکے ہیں قرآن سے. لعلہم یرجعون, تاکہ واپس پلٹ آئے. ایک تو یہ مشکلات اور غم کا تعلق اگر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش, دین کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے, تعلق باللہ کی وجہ سے, تو اس سے حل کیا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کے دامن کو تھام لیجئے, صبر کے دامن کو تھام لیجئے. اس کا رزلٹ بڑا اچھا. جناب یعقوب علیہ السلام اور معصوم سا یوسف آنکھوں سے دور ہے, رو رہے ہیں, لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اس مشکل کے اوپر, اس غم کے اوپر یعقوب صبر کرے گا. اللہ نے صبر کی وجہ سے اس کے غم کو کیسے ٹالا, صبر کی وجہ سے ان کے غم کا مداوع کیسا کیا. جب یوسف نگاہوں سے دور ہوا تو معصوم سا بچہ تھا,
کم سن تھا، لیکن جب واپس پلٹا تو اکیلا نہ آیا، وہ کم سن نہیں تھا، واپس یعقوب کے پاس آیا تو بابا یعقوب کی بینائی کو لے کے آیا، واپس آیا، نبوت کو لے کے آیا، رسالت کو لے کے آیا، مصر کی حکومت کو بھی ساتھ لے کے آیا تھا۔ اس صبر کا نتیجہ ہے فصبر جمیل، آزمائشوں کی صبر کرنا چاہیے، آزمائشوں کے اوپر پھر کھڑے ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات یہاں یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھے، کن کو؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو، روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، شام کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو خط لکھے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، دعوت دی توحید کی، ایک خط لکھا روم کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، ہرقل اس کا نام ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ خط اس کے دربار میں پہنچا، مختصراً پڑھا گیا، اس کی زبان عربی نہ تھی، خط پڑھ کے سنایا گیا، ایک لفظ پڑھا گیا، وہ لفظ اس کے کانوں میں پڑا، کانوں کے راستے دل کے دروازے پر دستک دی، دل میں ہلچل پیدا ہوئی، ہیبت طاری ہو گئی، رعب طاری ہو گیا، خط پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، ترجمان پڑھتا گیا، ایک ایک لفظ نے روم کے بادشاہ کے دل کے اوپر ہیبت طاری کر دی، رعب طاری کر دیا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے خط مکمل ہونے کے بعد اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے، لم اسمع بمثلہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، لم اسمع بمثلہ، آج سے قبل میرے اس دربار کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے خط پڑھے جاتے رہے، لیکن میں نے آج تک ایسی عبارت سنی ہی نہیں، لم اسمع بمثلہ، میں نے آج تک ایسی عبارت سنی ہی نہیں ہے، لم اسمع بمثلہ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہلکاروں کو بھیجا، کہا جاؤ روم کی سلطنت کے ایک ایک گلی محلے کو کوڑے دو، ایک ایک اینٹ کو کوڑے دو، اور ایسے شخص کو لا کر میرے سامنے کھڑا کرو جس محمد کو جانتا علیہ السلام۔ اس کی ہلکارے گئے، ابو سفیان مسلمان نہ ہوئے تھے، کافر تھے، ان کو پکڑا، لا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بات مزے کی ہے، اس نے کہا محمد کو جانتے ہو علیہ السلام؟ کہا میرے ہی خاندان کا ہے، کھڑا کر لیا، کہا چند سوال کرنے لگا ہوں، جواب دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ غور کیجئے، ملک کافروں کا، سوال کرنے والا کافر، جواب دینے والا کافر، تبصرہ کرنے والا کافر، سننے والے کافر، موضوع گفتگو محمد الرسول اللہ۔ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی دعوت، آپ کا منہج، آپ کا پیغام، آپ کا میسج، یہ موضوع گفتگو ہے۔ 10 سوال کل اس نے کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، مجھے بتاؤ کہ محمد علیہ السلام کو ماننے والے ضعفاء الناس او اشراف الناس، کمزور ہیں یا مالدار ہیں؟ ضعیف لوگ ہیں یا اشراف لوگ ہیں؟ اس نے کہا ضعفاء الناس، کمزور لوگ ہیں جو اس کو بھی مان لائیں، غلام، پیسے ہوئے۔ کہا مجھے بتاؤ هل يرتد احد منکم، کیا آج تک کوئی ایسی تم کو مثال ملتی ہے کہ کوئی مرتد ہوا ہو، مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھا ہو، اسلام کی حلاوت، ایمان کا نور اس کے دل کے اندر بیٹھا ہو، اس کے بعد اس نے ارتداد کی راہ اختیار کی ہو؟ تو جواب صحیح بخاری کے اندر، سوال کرنے والا کافر ہے، جواب دینے والا کافر ہے۔ حدیث کی سب سے صف اول کی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ جواب سنیے، ابو سفیان نے کہا اور روم کے بادشاہ، ہم نے اس کے ماننے والوں پر بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے، ابلتا پانی ان کے اوپر ڈیلا گیا، ان کے گلوں پہ رسیاں ڈال کے صحرا کے اندر گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، جلتے اولوں کے اوپر انہیں الٹا لٹکا دیا گیا، ان کے سینے کے اوپر سلے رکھ دی گئی۔ آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا ہے، کوئی نہیں جو پیچھے ہٹا ہوا۔ صبر کی کیسے مثالیں ہیں۔ کہا یہ سب دکھ اللہ کی طرف سے تھی، ایمان کی وجہ سے تھی۔ کہا پانی انڈیلا، ابلتا ہوا، گلے میں رسیاں ڈال کے صحرا کے اندر گھسیٹا گیا، جلتے اولوں پہ انہیں لٹکا کے اوپر سل رکھ دی جاتی، پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ تکلیف میں اضافے کا باعث بن جائیں۔
کہا ہرکل کے بادشاہ تیرے دربار میں کھڑے ہو کے میں سچ کہتا ہوں آج تک کوئی ایک ہم کو ایسا نہیں ملتا مشکلات کے اندر پریشانیوں کے اندر مار کھا کے اس نے ارتداد کی اختیار کی ہو وہ سارے صابر ثابت ہوئے ہیں۔ مومنین کا کردار جب بات مکمل ہوئی نا ہرکل نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا او ابو سفیان میں نے تم سے 10 سوال کیے تو نے 10 جواب دیے، 10 باتوں پہ میں نے تبصرہ کیا، اب میری آخری بات سن لے، اگر تیری سارے سوالوں کے جواب درست ہیں بالکل صحیح ہے تو میں روم کا بادشاہ ہل کر اپنے دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس تخت کے اوپر بھی حاکم ہوگا، وہی حکمران ہوگا، یہ ساری اسی کی سلطنت ہوگی، یہ اس نے کہا تھا۔ حضرات مومنین کا کردار صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے دل کو تھامنا چاہیے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ صبر کی بات چلی ہے تو سن لیجئے، سیرت الرسول رحمت للعالمین اور دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، جہاد کا موقع ہے، سب وقت بتا دیجئے گا مجھے، جہاد کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام ہے، سامنے لشکر کفار ہے، بات توجہ سے سن لیجئے، آپ نے کہا میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد علیہ السلام کے خیمے کی چوکی داری کرے گا، آج کون ہے جو جنگ شروع ہونے کے بعد میرا پہرے دار بن جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، دبلے سے پتلے سے ناتواں سے کمزور سے ضعیف سے نحیف الوجود، کہا اللہ کے رسول میں کروں گا۔ آپ نے کہا تو ناتواں ہے کمزور ہے باریک سا تیرا وجود ہے تو بیٹھ دا، اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں آج کون ہے جو محمد کے خیمے کی چوکی داری کرے گا علیہ السلام، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول میں کروں گا، بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے ادا کر دوں گا۔ آپ نے کہا تو ناتواں کمزور ہے باریک سے وجود والا تو بیٹھ جا، اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ بیٹھ جاتا علیہ السلام۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا آج کون ہے جو میرے خیمے کی چوکی داری کرے گا، وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھنے کا حکم بعد میں دیجیے گا، پہلی میری ایک عرض تو سن لیجئے۔ کہا بتا تیری عرض کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے جسم کی ناتوانی کو نہ دیکھیے، میرے ایمان کی توانائی کو دیکھیے، میرے جسم کی کمزوری کو نہ دیکھیے، میرے جذبات کی مضبوطی اور قوت کو دیکھیے جو بار بار بھرے مجمع سے مجھے کھڑا ہونے پہ مجبور کر رہا ہے، آپ بتائیں اس تلوار کا حق کیا ہے، میں حق ادا کر دوں گا۔ آپ نے تلوار اس کے ہاتھ میں تھمائی، کہا بھیا کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، خیمے سے ہٹنا گوارا نہ کرنا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، قتال جہاد شروع ہوتا ہے، تلواریں ٹکراتی ہیں، تیر چلتے ہیں، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، یہ چوکیدار پہرے دار کھڑا ہے، ایک تیر آتا ہے اور آ کر اس صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ دوسرا تیر آیا، دوسرا سوراخ کر دیا، دوسرا خون کا فوارہ پھوٹا، تیسرا تیر آیا، تیسرا سوراخ کر دیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا، اور بقول امام ابن عبد البر 70 تیر یکے بعد دیگرے آتے گئے، 70 تیروں نے اس کے وجود میں 70 سوراخ کر دیے، 70 خون کے فوارے پھوٹے اور یہ نڈال ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ صبر کی مثال تو دیکھیے، 70 تیر اپنے سینے پہ لیے زمین پہ گرا ہوا ہے، صحابہ اکرام آئے، اس کو اٹھانے لگے، یہ نگاہوں کو کھولتا ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ کہا تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں، کس لیے؟ کہا وہ سامنے خیمہ ہے وہاں مرہم پٹی کا انتظام ہے، تمہیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ تیرے جسم سے تیروں کو نکالا جائے، تیرے وجود کے زخموں کے اوپر مرہم کو رکھا جائے۔ تو کہتا ہے اللہ کے بندوں کیا ظلم کر رہے ہو، مجھ کو چھوڑ دو میں ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ کہ اللہ کے بندے 70 تیروں نے تیرے وجود میں 70 سوراخ کر دیے ہیں، 70 خون کے فوارے پھوٹ چکے ہیں، تو نڈال ہو کے زمین پہ گرا ہوا ہے، تو نے ذمہ داری کو نبھا دیا۔ وہ جواب دیتا ہے نہیں، میرے ہاتھوں کو دیکھو، پکڑنے کی طاقت موجود ہے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو، دھڑکنے کی طاقت موجود ہے، میری زبان کے اندر بولنے کی طاقت موجود ہے، میری نگاہوں کے اندر دیکھنے کی طاقت موجود ہے، میرے دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، اور میری رگوں کے اندر خون کے قطرات ابھی باقی ہیں، میرے سینے کے اندر
सांस का आना जाना अभी बाकी है। मैंने वादा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक हाथों में पकड़ने की ताकत रहेगी, जब तक निगाहों में देखने की ताकत रहेगी, जब तक जुबान में बोलने की ताकत रहेगी, जब तक मेरी रगों में खून का एक भी कतरा रहेगा, जब तक मेरे सीने में एक भी सांस रहेगा, खैमे से नहीं हटूंगा। मुझको छोड़। सब्र की कैसी मिसाल, ऐसी मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाजें पड़ती हैं, खैमे से बाहर तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपका जानिसार चौकीदार 70 तीरों को वजूद पे लिए जमीन पे लेटा होगा। आप उसके सर को उठाते हैं, नबुव्वत वाली गोद में रख लेते हैं, वो निगाहों को खोलता है, सामने चेहरा नबुव्वत उसको दिखाई देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेलियों को उसकी निगाहों पे रख लेते हैं। वो कहता है अल्लाह के रसूल अपने हाथ को हटा लीजिए। पूछा किस लिए? कहा इसलिए कि मैं आपके चेहरा पुर अनवार का दीदार कर सकूं और इसी हालत के अंदर मर सकूं, ताकि हशर के दिन अल्लाह मुझसे सवाल करे बता किस हाल में आया था, मैं अल्लाह को जवाब दूं कि अल्लाह मैदान जिहाद था, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए निकला हुआ था, तेरे नबी की खैमे की चौकीदारी कर रहा था, 70 तीरों ने मेरे वजूद के ऊपर 70 सुराख कर दिए थे, 70 खून के फवारे फूटे हुए थे, मैं नडाल होके जमीन पे गिरा हुआ था, मेरा सर नबुव्वत वाली गोद में था, मेरी निगाहें उस चेहरे का दीदार कर रही थी कि जिस चेहरे को हालत इस्लाम में देखने वाली आंखों पर तूने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। सब्र की ऐसी मिसाल है। हजरात लीजिए, वो मंजर अपनी निगाहों के सामने लाइए जिसको बदर कहा जाता है, ग़ज़वा बदर। इधर लश्कर इस्लाम है, इधर लश्कर कुफ्फार है। इससे कबल भी जंगें हुई, लड़ाइयां हुई। उनकी कैफियत क्या होती थी? एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ा, एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के लोगों से लड़े, पानी के लिए लड़ रहे हैं, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है। लेकिन आज तो अजीब मंजर है, खानदान भी एक है, कबीला भी एक है, कुंबा भी एक है, बरादरी भी एक है, एक ही मां के 2 बेटे हैं, एक इस लश्कर में है, दूसरा इस लश्कर में है, इधर मामू है, इधर भांजा है, इधर चच्चा है, इधर भतीजा है, एक ही खानदान, एक ही कबीला, इलाका भी एक है, कौम भी एक है। हजरात आज जंग किस बुनियाद के ऊपर है? एक ही बुनियाद। वो बुनियाद क्या है? ये लात को मानने वाले, ये उज़्ज़ा को मानने वाले, ये हुबल को मानने वाले, ये बुतों की पूजा करने वाले, और ये वो है जो कहती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं मानते लात को, नहीं मानते हुबल को, नहीं मानते देवी देवताओं को, नहीं मानते मंदिरों को, नहीं मानते सलीबों को, नहीं मानते गिरजों को। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। बड़ा कड़ा इम्तिहान था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला मैदान बदर के अंदर आए, हाथ में तलवार, एक काफिर रस्ते की दीवार बनता है, रुकावट बनता है। इब्ने कसीर, अबू उबैदा आओ जरा मुझसे मुकाबला करो। अबू उबैदा पहलू तही से काम लेती हैं, करीब से गुजर जाते हैं, मुकाबला नहीं करते। दोबारा मैदान के अंदर कूदे, वो फिर गर्दन को अकड़ाता है, सीने को चौड़ा करता है, आओ मुकाबला हो जाए। अबू उबैदा फिर पहलू तही से काम लेते, करीब से गुजरते हैं, मुकाबला नहीं करते। तीसरी मर्तबा मैदान के अंदर कूदे, वो काफिर फिर रस्ते की दीवार बना, गर्दन को अकड़ाया, सीने को चौड़ा किया और अपने बुतों की दुहाइयां देनी शुरू कर दी कि हमारे बुत ऊंचे, हुबल ऊंचा, लात ऊंचा, उज़्ज़ा ऊंचा। जब उसने शिरकिया नारे अबू उबैदा के सामने ऊंचे किए, इस मर्तबा अबू उबैदा ने क्या किया? अबू उबैदा ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तौहीद के नारे को बदर के मैदान के अंदर ऊंचा किया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह खानदान से बड़ा, अल्लाह कबीले से बड़ा, अल्लाह कुंबे से बड़ा, अल्लाह बरादरी से बड़ा, माँ बाप से बड़ा। नाराए तकबीर बुलंद करके अपनी तलवार को चलाते हैं, उस काफिर की गर्दन को तन से जुदा करते हैं, वो जमीन पे गिरा। चश्मे फलक ने देखा, असहाबे नबी ने देखा, मैदाने बदर ने देखा कि अबू उबैदा की तलवार से कट के जमीन पे गिरने वाला वो कोई और नहीं, अबू उबैदा का सगा बाप है।
صبر کی ایسی مثال اللہ کی توحید کے لیے. ہزار پھر ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سب جھوٹے ایک اللہ سچا، سب جھوٹے ایک اللہ سچا. اللہ نے پھر آزمایا ابو عبیدہ کو، پھر آزمائش پہ کیسے پورے اترے. اللہ کے رسول کو پتا چلا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا لوگوں ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ اکرام کے صبر کی داستانیں شروع کر دوں تو مجھ جیسا کم علم، ناقص علم والا چھوٹا بچہ طالب علم بھی گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں گفتگو کر سکتا ہے. صحابہ اکرام، اللہ نے اس جماعت کو سنا اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کے لیے، اس جماعت کو سنا اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، اس جماعت کو چنا اپنے دین کی حفاظت کے لیے. اللہ نے بھی ان کا امتحان لیا، یہ ہر امتحان میں صبر کے ساتھ پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مالک کائنات، میں نے جو باتیں بھی کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی. اس میں جو حق اور سچ ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں جو غلطی اور خطا ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے، دعا کر لیں. دعا کا کہہ رہے ہیں ساتھی، دعا کر لیں. دعا کے حوالے سے یہ دعا کی عبادت ہے. اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں تو دعا ہی کریں گے ہم، عادت نہ بن جائے. یہ ایک عبادت ہے، اسے عادت سمجھ کے نہ مانگیے گا بلکہ عبادت سمجھ کے دعا کریں گے. اور یہ بھی بڑی پریشانی ہے، ناراض نہیں ہونا. ساتھی کہتے ہیں بیماروں کے لیے دعا کر دیں. اللہ کے بندوں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا بے نمازیوں کے لیے دعا کر لے، اللہ انہیں نمازی بنا دے. بے حیاؤں کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو حیا دے دے. یہ بھی دعائیں کروایا کریں. مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہتھیلیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں. یہ مسنون عمل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیں، اے اللہ ہماری نگاہوں کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری زبان کی غلطیاں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے کانوں کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے قدموں کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ جوانی کی غلطیاں معاف کر دے، اے اللہ بزرگوں کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تنہائی کی غلطیاں معاف کر دے، اے اللہ مجلس محفل کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اے اللہ جو دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا دے، اے اللہ جو ناک کان گلے کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں انہیں شفا دے، اے اللہ جو پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں انہیں شفا دے، اے اللہ جو جگر کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں انہیں شفا دے، اے اللہ جو خون کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں انہیں شفا دے، اے اللہ جو ہڈیوں کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں انہیں شفا دے، اے اللہ جو جلد کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا دے. اے اللہ ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، اللہ دلوں کے اوپر ریاکاری کا حملہ ہو جاتا ہے، اللہ دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے. اے اللہ دلوں کے اوپر نفاق کا حملہ ہو جاتا ہے، اللہ دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ دلوں کے اوپر حسد کا حملہ ہو جاتا ہے، اللہ دلوں کو حسد سے پاک کر دے. اے اللہ اگر کسی کے دل کے اندر ہمارے لیے حسد موجود ہے
تو اللہ اس کے دل کو ہمارے حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد موجود ہے تو اللہ ہمارے دل کو اس کے حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ جمیع کائنات کے اہل ایمان، اہل توحید جو ہو چکے، اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، سب کی غلطیاں معاف کر دے۔ اے اللہ سب کو اعلیٰ الدین کے اندر اونچا مقام عطا فرما دے۔ اللہ امی جان فوت ہو چکی ہیں، اللہ اپنی اس بندی کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے جملہ اساتذہ اکرام جنہوں نے ہمیں پڑھایا، بالخصوص عبد المنان نور پوری، اے اللہ ان جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو مشکلات میں گرے ہیں ان کی مشکل کشائی فرما۔ اللہ جن کے ہاں بیٹا نہیں نیک بیٹا دے دے۔ اللہ جن کے ہاں بیٹی نہیں نیک بیٹی عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس روزگار نہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے آپ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو زندگی دینا تو عقیدہ توحید والی زندگی دینا۔ اے اللہ ہمیں موت آئے تو حالت ایمان کے اندر موت آئے۔ اے اللہ ہمیں موت آئے تو حالت ایمان کے اندر موت آئے۔ اے اللہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں تو اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ قبر کی مشکل گھاٹی میں ہماری مدد فرما دینا۔ اے اللہ سوالوں کے جواب میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دینا۔ اے اللہ جنت کا لباس قبر میں ہم کو پہنا دینا۔ اے اللہ جنت کا بستر ہمارا بچھونا بنا دینا۔ اے اللہ جنت کی کھڑکی دروازے کو ہمارے لیے کھول دینا۔ اے اللہ حشر کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کے ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ اے اللہ حشر کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ حشر کی ذلتوں سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ عرش کا سایہ عطا کر دینا۔ اے اللہ حوض کوثر کا پانی پلا دینا۔ اے اللہ جنت میں اپنا دیدار کروا دینا۔